اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہیں۔ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انہی کی ذات ہے جو اس کائنات میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کی زندگی کی بقا کے لیے اہتمام قائم کیے ہوئے ہیں۔ رزق ان کی طرف سے آتا ہے، جو ہماری نفسیاتی ضرورتیں ہیں ان کا بھی انہوں نے اہتمام کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم انسان ایک حقیر مخلوق ہیں۔ اس بڑی کائنات میں ایک چھوٹے سے کرے پر ایک مخلوق کی حیثیت سے ہم رہتے ہیں۔ ہماری زندگی سر تسر خدا کی عنایات کی محتاج ہے۔ ہمیں یہ موقع ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے بل پر کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ جب تک خدا کی مدد اور خدا کا سہارا ہمیں حاصل نہ ہو، اور خدا کی دی ہوئی صحت ہمیں حاصل نہ ہو، خدا کے دیے ہوئے امکانات ہمیں حاصل نہ ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ہماری یہ بے مائگی اور محتاجی ہے، اور دوسری طرف خالق کائنات کی عظمت اور قدرت ہے۔ یہ احساس جب ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے تو ہم اپنے بندہ ہونے کا تجربہ کرتے ہیں، اپنے حقیر اور محتاج ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تجربہ دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے اس خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے آگے پیش ہوتے ہیں، اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حضور دعائیں پیش کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی تمنائیں رکھتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو عبادت کہا جاتا ہے، یہی چیز ہے جس کے لیے ہماری زبان میں پرستش اور پوجا کے الفاظ رائج ہیں۔ نماز اس پرستش اور پوجا کی بڑی شاندار تکمیل کرتی ہے۔ اس میں ہمارا جسم خدا کے حضور باادب کھڑا ہوتا ہے، ہمارا سر خدا کے آگے جھکتا ہے، ہم اپنا سر خدا کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور اس عمل کو کرتے ہوئے ہم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی تمنائیں اور آرزوئیں پیش کرتے ہیں، اس کا اتارا ہوا کلام پڑھتے ہیں۔ تو نماز عبادت کی ایک کامل شکل ہے، اور نماز عبادت کے سارے جذبوں کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ ایک تقاضا تو یہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا مالک مان لیا، خالق مان لیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے حضور عبادت کرنے لگ گئے، تو پھر ہم اس کے دیے ہوئے احکامات کی بھی اطاعت کریں۔ اگر ہم اس کے دیے ہوئے احکامات کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت کے ایک بہت بڑے پہلو کو نظر انداز کر دیں گے، بندگی کے ایک بہت بڑے حصے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دین دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حرام ٹھہرانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حلال قرار دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ماننا اس کے خالق اور مالک ہونے کے ماننے کا تقاضا بھی ہے، اس کو معبود ماننے کا تقاضا بھی ہے، اس کو اپنا آقا و مالک ماننے کا تقاضا بھی ہے، اس کو اپنا دین دینے والا ماننے کا تقاضا بھی ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا، جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہم نے قبول کر لیا، جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ہم نے مان لیا، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کے احکامات کی اطاعت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کو دین دیا ہے۔ دین میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بڑھنے کا راستہ بتایا ہے، اور اس کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، خدا کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق کی کیا کیا شکلیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں ہماری زندگی کے، جن کے بارے میں اور ہماری شخصیت کے جن کے حوالے سے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، تو ان کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ خود ہماری فطرت میں خیر کا جذبہ موجود ہے، حق کا جذبہ موجود ہے، حق کا شعور ایک اعتبار سے موجود ہے، تو ہمیں اس کے تحت بھی، اور وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، یعنی ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں دونوں طرح سے حق کو واضح کر کے دیا گیا ہے۔ ایک طرف ہمیں ایسی فطرت اور عقل دی گئی ہے جس سے ہم حق کو پہچان سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں پیغمبروں کی صورت میں خدا کی براہ راست رہنمائی دی گئی ہے، اور اس کو سمجھنا اور قبول کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
دینی زندگی گزارنے والے دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دینی زندگی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تسبیح پڑھی جائے، حمد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور یہی بس اعلیٰ ترین زندگی ہے اور یہی دینی زندگی ہے۔ دوسری طرف بعض ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انفرادی معاملہ ہے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، یہ انفرادی زندگی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، لوگوں کے کام آیا جائے، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، سوسائٹی کی، معاشرے کی خدمت کی جائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ چنانچہ وہ خدمت کے کاموں کو سمجھتے ہیں اور سوسائٹی کے سدھار کے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بڑا دینی تقاضا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میری بندگی کرو اور میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بندگی دونوں پہلوؤں سے ہے، ایک تو یہ کہ ہم عبادت بھی اسی کی کریں اور دوسرا یہ کہ اطاعت بھی اسی کی کریں۔ جب ہم دونوں پہلوؤں سے خدا کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں اور اطاعت بھی اسی کی کرتے ہیں، تو یہ عبادت اور یہ اطاعت زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے۔ خدا کا دین کسی ایک پہلو سے نہیں ہے کہ وہ صرف ایک دائرے میں احکام دیتا ہو، وہ ہماری معاشرت، وہ ہماری معیشت، وہ ہماری سیاست، وہ ہمارا سماج، ہر پہلو سے ہمیں احکام دیتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ خدمت خلق کا کام اس کی کیا نوعیت ہے، تو اس کا تعلق تو انسان کی شخصیت سے ہے۔ جس طرح ہم انسان پیشے اختیار کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی سیاستدان بنتا ہے، کوئی دکاندار بنتا ہے، کوئی تاجر بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ دین کے ساتھ وابستگی میں بھی مختلف رنگ اختیار کریں گے، سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہونے میں بھی مختلف طریقے اختیار کریں گے۔ کچھ لوگ سوسائٹی کی علمی خدمت کریں گے، کچھ لوگ سوسائٹی میں علاج معالجے کے دائرے کو اختیار کریں گے، کچھ لوگ سیاست کے دائرے کو اختیار کریں گے، کچھ لوگ خدمت خلق کے کاموں کو کریں گے۔ تو یہ انسان کی صلاحیت سے فیصلہ ہوتا ہے۔ دینی زندگی کیا ہے؟ دینی زندگی کا عنوان دو ہے، خدا کی عبادت اور خدا کی اطاعت۔ یہ دینی زندگی کو مکمل طور پر اختیار کر لینے کا نام ہے۔ جب ہم دینی زندگی کا نام لیتے ہیں اور دینی زندگی کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ خدا کو ماننا، خدا کے پیغمبروں کو ماننا اور آخرت کو ماننا اور خدا کے احکام کے مطابق عبادات کرنا، خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کرنا، اس میں سامنے آتا ہے۔ اور جب ہم دنیا میں اپنے کاموں کو زیر بحث لاتے ہیں تو دنیا میں مختلف کام ہم اپنی صلاحیت کے مطابق کرتے ہیں، اس میں خدا کے احکام رہنمائی کے طور پر موجود ہیں جن کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔